السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 221 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون۔ اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن لوڈی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں اچھی لگے۔ اور وہ مشرک مردوں کے نکاح میں بھی عورتوں کو مت دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں اچھا معلوم ہو۔ یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہاں پہ اس آیت سے آیت 221، 222 اور 223 تک خاص احکامات ہیں اور شادی سے ریلیٹڈ ہے۔ پہلے تو جو آیت ہے وہ یہاں پہ بتا دیا گیا احکام ہے خاص کہ نکاح کس سے کرنا ہے اور کس سے نہیں کرنا ہے، اور یہ آیت خاص کر کے ہمیں اپنے بچوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان کو تعلیم دیں، کیونکہ آج ایسا دور چل رہا ہے کہ بچے جو بہت زیادہ دوست بنا لیتے ہیں اور کھلے مزاج کے ہو گئے ہیں بچے، ان کو نہیں تمیز ہے کہ کیا ہمارے اسلام میں احکامات ہیں، تو ان کو اس آیت کے بارے میں ضرور بتایا جائے، سمجھایا جائے۔ ہر ماں باپ کو یہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کو یہ آیت کے بارے میں ضرور بتایا جائے۔ خاص آیات ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سارے مسلمانوں کو کہ تم جب تک نکاح مت کرنا کسی بھی ایسے شخص سے جو مشرک ہو، جب وہ ایمان لے آئے تب تم جو ہے نکاح کر لو یا اپنی عورتوں کو نکاح میں دے دو۔ تو نکاح کی شرط کیا ہے؟ ایمان۔ نکاح ہو ہی نہیں سکتا کسی غیر مسلم سے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی دھرم کے ہو، کسی بھی ریلیجس کے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اور وہ بعض وقت یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ غیر مسلم اس پیار محبت کا جب ہوتا ہے ان کو جنون سوار ہوتا ہے، وہ وقتی طور پر ایمان تو لے آتے ہیں، دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن جب وہ نکاح کر لیتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں، تو پھر واپس وہ اپنے دین کی طرف پلٹ بھی جاتے ہیں۔ تو بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ پیار، عشق، محبت کا جو جنون سوار ہوتا ہے تو لوگ ٹیمپرلی مطلب اس دین میں تو آ جاتے ہیں، لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، تو پھر واپس اپنے دھرم میں لوٹ جاتے ہیں، ایک دکھاوٹی وہ ایمان لے کر آ جاتے ہیں۔ تو ایمان لانا دراصل کیا ہے؟ اس نیت سے کہ اللہ پر ایمان ہے۔ ایمان لانے والا اس لیے نہ ایمان لائے کہ وہ اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ ایمان لا رہا ہے۔ ایمان اس لیے لائے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اللہ اور آخرت پر ایمان رکھ کے، اور وہ اس اسلام کے خاطر ایمان لائے، اللہ کے خاطر ایمان لائے۔ تو یہاں پہ ایک شرط ہے نا، تو یہ شرط بتا دی۔ تو قرآن مجید کی آیات کا لوگوں نے غلط فائدہ بھی اٹھایا ہے کہ بس جب شادی کرنی ہوتی ہے تو وقتی طور پر لوگ کلمہ پڑھوا دیتے ہیں، کلمہ پڑھا دیا، اسلام لے آئے، اور پھر نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، اور پھر کیا ہو گئے؟ واپس اپنے دھرم میں پلٹ گئے۔ تو یہ بہت ہی غلط چیز ہے، اسی لیے اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے۔ کیا مسلمانوں میں نہیں ہے کیا؟ مسلمان کا تو یہاں پہ ایسی خوبصورت آیت ہے
کہ بیٹا آپ نکاح مت کریے یہاں تک کہ آپ اپنے گھر کے مومن غلام یعنی کہ مومن جو مسلمان نوکر ہے آپ اس کو پسند کر لیں. ایک مشرک، ایک غیر مسلم سے اگر آپ نے نکاح کیا تو وہ کیا ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ کے گھر کا جو ایک مسلمان مومن نوکر بہتر ہے، مومن نوکرانی بہتر ہے آپ کے گھر کی. اتنی بڑی بات اس آیت میں بتائی گئی ہے. لیکن ایک غیر مسلمان جو دوسرے قوم کا جو بھی شخص ہے، مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے، وہ نہیں بہتر ہے. حتیٰ کہ یومنو یہ وہ ایمان لے آئے. ٹھیک ہے وہ شادی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ایمان لے آئے پختگی والا. ایسا نہیں ہے کہ بس وہ شادی کی ایک شرط لگی ہوئی تھی اس لیے وہ ایمان لایا، پھر شادی کی، نکاح کیا اور پھر سے وہ واپس اپنے دھرم میں پلٹ گیا. وہ ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے. ایمان لانا قابل قبول اس طرح سے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ایمان لے آئے. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا. شروع میں اسلام میں مسلمان اور کافر میں رشتہ ناتا جاری تھا. اس آیت سے حرام ٹھہرا. اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا ہے اس کا نکاح ٹوٹ گیا. شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جائے. مثلا کسی اور کو سمجھے کہ وہ ہماری بات سن رہے ہیں، ان کو معلوم ہے اور وہ جو کچھ بھی چاہیں وہ کر سکتے ہیں، یا ہمارا بھلا برا اور اچھا برا انہی کے اختیارات میں ہیں، اور یہ اللہ کی تعظیم کسی اور پر خرچ کرے. مثلا کسی چیز کو سجدہ کرے اور کسی اور سے حاجت طلب کرے اور اس کو مختار بھی جانے. اس طرح سے اگر کسی نے شرک کیا تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. بعض صحابہ اہل علم میں سے شرک کرنے والی عورتوں سے نکاح کو درست نہیں سمجھتے. چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور شرک کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی نصرانی عورت یہ کہے کہ میرا رب عیسیٰ ہے، حالانکہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور وہ بھی ایک بندے ہیں. تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ انسان ایمان والوں سے شادی کرے، مومن مردوں سے شادی کرے. اور نکاح ایک بہت خوبصورت جو ایک شریعت نے ہمیں دیا ہے. نکاح کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نکاح دراصل ایک معاہدہ ہے، ایک کانٹریکٹ ہے، ایک ایسا کانٹریکٹ جس میں اللہ کو گواہ بنا کر ایک دوسرے کے لیے حقوق ادا کرنے کا وعدہ کیا جاتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں اللہ کو گواہ بنا کر. اسلام میں نکاح تفریح یا انٹرٹینمنٹ کا نہیں ہوتا، بلکہ مقصد کیا ہے؟ عزت اور عظمت کی حفاظت کرنا ہے، شرم و حیا اور حرام سے بچنا ہے، سکون اور لطف حاصل کرنا ہے، نسل انسان کی وقع بھی ہے اور نسل انسانی کی تربیت بھی کرنا ہے، اور انسان خود بھی پاک دامن رہے اور زنا سے بچتا رہے. یہ نکاح کے فائدے ہیں. اور نکاح کی بنیاد کیا ہے؟ نکاح کی بنیاد 3 چیزیں ہیں. یہ نکاح کی شرائط ہے. ولی، نکاح جب ہو تو اس میں ولی یعنی کہ باپ، عورت کا جب نکاح ہوگا یعنی کہ ایک خواتین کا نکاح ہوگا تو اس کے ولی کا ہونا ضروری ہے. تو ولی ہے، پھر دوسرا گواہ ہے، پھر تیسرا مہر ہے، پھر چوتھا رضامندی ایجاب قبول. دونوں لڑکا اور لڑکی کی رضامندی ہونا ضروری ہے. تو یہ نکاح کی شرائط ہے. اور 5واں ہے اعلان، نکاح کا اعلان بھی ہو. تو یہ نکاح کی شرائط ہے. جبکہ مرد جو ہوتا ہے اس کے نکاح میں ولی کا ہونا موجود ہونا ضروری نہیں، کیونکہ مرد خود بھی ولی ہوتا ہے. لیکن لڑکی جب عورت کا نکاح ہوتا ہے تو اس کے ولی کا ہونا نکاح میں ایک شرط ہے. تو غیر مسلم سے نکاح کرنے میں کافی برائیاں ہیں. اس برائی کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارے گھر میں جو لڑکا ہے، جو غلام ہے، وہ تمہارے مشرک جس سے تم پسند کرتے ہو وہ بہتر ہے اس سے. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ. تمہارے گھر میں جو ایک غلام مرد ہے، جو نوکر، ایک جو سرونٹ ہے، وہ اگر مومن ہے تو مشرک مرد سے بہتر ہے، حالانکہ تمہیں مشرک مرد بہت پسند ہو. کیوں؟
کیوں ان سے منع کیا گیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کیونکہ یدعون الی النار، وہ تمہیں بلاتے ہی ہیں کس طرف؟ آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پہلی چیز تو یہاں بتائی اللہ تبارک تعالیٰ نے وَلَا تَنْكِحُوا مُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَا، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ مردوں سے خطاب ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے کہ تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، حَتَّى يُؤْمِنَا، کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ، البتہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے گھر کی جو سرونٹ یا غلام بہتر ہے اس سے جو تمہارے گھر میں ہے۔ ایک مشرک کرنے والی، ایک شرک کرنے والی عورت سے بہتر تمہارے گھر کی نوکرانی وہ مومن ہے، اس لیے وہ بہتر ہے تمہارے لیے، حالانکہ تمہیں بہت اچھی لگتی ہو۔ اور نہ تم نکاح میں دو، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ تم نکاح میں دو اپنے گھر کی عورتوں کو، مشرک مردوں کو، وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور اس سے بہتر ہے کہ تمہارے گھر کا کوئی وہ نوکر ہو، غلام ہو، اور مشرک مردوں سے بہتر ہے، وہ مشرک مرد سے وہ بہتر ہے گھر کا ایک سرونٹ، غلام۔ یعنی کہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے گھر کے نوکر اور نوکرانی اگر مومن ہیں تو وہ بہتر ہے ایک مشرک مرد اور ایک مشرک عورت سے۔ تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ دیکھیں کون چاہتا ہے نا کہ کوئی نہیں چاہتا کہ اپنے گھر کے ہی نوکر سے کوئی شادی کر لے، ہے نا، لیکن ایک بات بتائی گئی، ایک سمجھائی گئی، ایک سمجھانے والی بات ہے نا، جیسے ایک والدین اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا تم اس چیز کو نہ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ چیز تمہارے لیے پرفیکٹ نہیں ہے، یہ لے لو، یہ زیادہ اچھی تمہارے لیے، یہ پرفیکٹ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ تم ایسا ایکسپینسو جو تم لے رہی ہو، اور لیکن وہ اس میں تمہارے لیے بہت نقصانات ہیں، فائدہ نہیں ہے، تمہارے لیے بہت خرابی ہے، اس میں تمہاری اسکن ڈیمیج ہو جائے گی، تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی، تمہارا سارا کا سارا خاندان اور پورا نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ تو تم اس سے بہتر تو تم کیا ہے، ایک سرونٹ سے یا گھر کی اپنی میڈ سے شادی کر لو، یہ بہتر ہے۔ اور وجہ بتا دی ایسا کیوں ہے اور ایسا کیوں نہیں کرے انسان، مشرک عورتوں سے یا مشرک مردوں سے کیوں نہیں شادی کرے؟ کیونکہ اولئک یدعون الی النار، یہ ایسے لوگ ہیں جو جہنم کی طرف بلائیں گے، آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ کیونکہ جب ایک مشرک مرد سے یا مشرک عورت سے شادی کی جائے گی تو آپ سوچیں کہ جو شادی کر کے ایک ایٹماسفیئر ملتا ہے نا انسان کو، تو پھر اسی کے مطابق اس کو ڈھلنا پڑتا ہے۔ ایک عورت نے شادی کر لی ایک ہندو سے تو وہ اسی کے گھر میں رہ رہی ہے، وہاں رات دن پوجا پاٹ چل رہا ہے، وہ کب تک اس سے بچے گی؟ وہ بھی اسی کے ماحول میں ڈھل جائے گی، اور جو اولادیں بھی آئیں گی، نسلیں، وہ تو باپ کا ہی نام چلتا ہے، تو ساری کی ساری جنریشن ہی پھر وہ ہندو میں تبدیل ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ایک مرد جب ہندو عورت گھر میں لاتا ہے تو گھر کا ماحول اور ایک پورا جو کلچر ہوتی ہے نا وہ عورت ہی بناتی ہے، گھر کا ماحول اور جو گھر میں اچھائیاں یا برائیاں ایک عورت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو وہ تو جب گھر میں ایک عورت آ گئی ہندو تو وہ پورا گھر کا ماحول کیسا بنائے گی اپنے گھر کا؟ ہندوانہ رسم و رواج اور سارے تہوار سب کچھ ہندو، اور اپنا وہ پوجا پاٹ بھی کر رہی ہے۔ اور پھر جو نسلیں تیار ہو رہی ہیں، ایک ماں کا جو گود ہوتی ہے نا، ایک مدرسہ ہوتی ہے، لیکن ایک ماں کا جب گود مندر ہو جائے گی تو پھر بچے کیا سیکھیں گے؟ بت پرستش ہی سیکھیں گے نا۔ تو اس طرح سے جو اس نے شادی کر کے جو نسلیں آگے بڑھائیں تو پھر وہ بت پرستش کرنے والی، جبکہ انبیاء نے تو کیا دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری نسلوں میں بھی جو آئے ذریت تو وہ اللہ آپ کے علم بردار ہو توحید پہ، ان کو کسی طرح سے ہر طرح سے شرک سے اور بت پرستش سے بچا لے، اور ہم سب کو حنیف و یکسو بنا دے، ملت ابراہیم میں ہم سب کو استقامت دے دے۔ ایسے دعائیں کی انبیاء نے نا۔ لیکن جب ذریت ہی بت پرستش کرنے والی آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ بچوں کو کیا سکھایا؟ بچے کیا کر رہے ہیں؟ مندر پہ پوجا پاٹ اور جاگرن اور بھجن اور کیرتن اور بتوں کے آگے سر جھکانا۔ اولئک یدعون الی النار، کہ یہی لوگ ہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ تو تم کو بلاتا ہے جنت کی طرف، بخشش کی طرف اپنے حکم سے۔ اللہ سے بڑھ کر اپنے بندوں کے لیے بہتر کوئی نہیں چاہنے والا،
اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کے بہترین اور اچھے رزلٹ کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں ایسی آیت لاتے ہیں، ایسے احکامات دیے اللہ تبارک تعالیٰ نے تاکہ بندے ایسی برائی سے بچ جائیں۔ جب برائی سے بچیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک تعالیٰ تو تم کو جنت کی طرف بلاتا ہے نا۔ یہ حکم اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو تو جنت کی طرف بلاتے ہیں، بخشش کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو غیر مسلم سے شادی یا نکاح کرنے کے بہت سارے نقصانات ہیں، ڈھیروں۔ انسانی نسل پہ اثر پڑتا ہے۔ پہلا، انسانوں کی نسل پر اثر، نسل انسانی پر اثر۔ دوسرا، آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ تیسرا، نکاح ہونے سے بھی نہیں ہوتا اور وہ زنا ہو جاتا ہے۔ تو نکاح کی شرط یہ ہے کہ دونوں ایمان والے ہوں۔ جب ایمان والا نہیں ہوگا، اس آیت کے دیکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو دونوں کا ایمان والا ہونا ضروری ہے، اور ایک ایمان لایا اور ایک ٹیمپرلی ایمان لایا منافقت والا، تو پھر وہ نکاح نہیں ہوا، وہ تو پھر زنا ہو گیا۔ چوتھا، مشرکین کی نسل ایک مسلمان کی وجہ سے بڑھے گی۔ پانچواں، نباہ ہو پانا مشکل ہوتا ہے نا، ایک کا کلچر پورا دوسرا ماحول، دوسری تربیت، ایک دوسرا جو ہے اس کی اپوزٹ۔ بھائی دیکھیں، اگر گاڑی کا پہیہ دونوں ایک ہی کمپنی کا ہو نا تو بڑھیا چلتا ہے۔ اگر گاڑی کے جو پہیے ہیں، ٹائر ہیں، ایک کمپنی کا آپ نے بڑھیا والی کمپنی کا لے لیا، ٹاپ کی کمپنی کا، دوسرا جو ٹائر ہے آپ نے ایک پہیہ ایک گھٹیا کمپنی کا لے لیا، تو وہ کتنے دن چلے گا؟ گاڑی جو ہے پنچر ہو کے بیٹھ جائے گی، ڈسبیلنس ہو جائے گی نا۔ تو نباہ ہو پانا بالکل مشکل ہو جاتا ہے، ہمیشہ لڑائی جھگڑا اختلافات رہتا ہے۔ چھٹا، حلال اور حرام کا مسئلہ پڑ جاتا ہے۔ ساتواں، اسلام کے احکامات سے دور ہو جاتا ہے۔ جب ایک ساتھی غیر مسلم ہو جائے گا تو اسلام کے احکامات سے دور ہو جاتا ہے انسان۔ آٹھواں یہ ہے کہ دنیا کا بگاڑ اور پاکیزگی سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ نواں، اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے۔ دسواں، آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کے بھی نقصانات ہیں، یعنی کہ آخرت تو تباہ ہوئی، اللہ کی نافرمانی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ آخرت کے بھی نقصان اور دنیا کے بھی نقصانات ہیں۔ اور پھر اسی کے ساتھ اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور تم نہ نکاح میں دو عورتوں کو، نکاح کر کے دو عورتوں کو مشرکین مردوں میں، حتیٰ کہ یؤمنوا، وہ ایمان لے آئے۔ تو اس آیت سے یہ بھی اخذ کیا گیا علماؤں نے کہ نکاح کر کے دیا جاتا ہے عورتوں کا، عورتیں خود سے اکیلے نکاح نہیں کر سکتی ہیں۔ اسی سے اخذ کیا گیا کہ ولی کا ہونا، نکاح میں ایک ولی، باپ، بھائی یا چچا، اس کا جو بھی سرپرست ہے، اس کا ہونا ضروری ہے، نکاح کی شرط ہے۔ اگر اس میں سے ولی میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر نکاح نہیں ہوتا ہے۔ نکاح کی شرائط بتائی نا آپ لوگوں کو، تو نکاح میں ولی کا ہونا، ولی کی موجودگی ضروری ہے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن لونڈی یعنی کہ ایک غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، اور مومن غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، اگرچہ مال، دولت، حسب، نسب، حسن اور جمال کے لحاظ سے مشرک مرد یا عورت اچھے کیوں نہ ہوں، یعنی کہ بہت خوبصورت ہو، بہت ریچسٹ پرسن ہے، بہت زیادہ گلیمر ہے، بہت زیادہ نام والے ہیں، بہت زیادہ، اور بعض وقت انسان اسی امید میں کر بھی لیتا ہے نا شادی، چلیں ٹھیک ہے ہم نکاح کر لیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ہمارے صحبت میں رہے کہ یہ بھی سامنے والے بھی مسلمان ہو جائیں گے، ایمان لے آئیں گے، نماز پڑھنے لگیں گے، روزہ کرنے لگیں گے نا، اور ہوتا کیا اس کا الٹا، اپوزٹ، خود اس کا اپنا ہی ایمان جو ہے جاتا رہتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے شادی 4 چیزوں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ پہلا، اس کے مال کی وجہ سے، دوسرا اس کے خاندان کی وجہ سے، تیسرا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، چوتھا اور اس کے دین کی وجہ سے۔ تو تم دیندار عورت سے شادی کرنے میں کامیابی حاصل کرو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث 50 یعنی 5090 ہے اس کا نمبر، یعنی ایک عورت سے جب شادی کرے
تو اس کی دینداری کو دیکھے، نہ تو اس کا خاندان دیکھنا ہے، نہ اس کا مال دیکھنا ہے، نہ اس کا حسب نسب، نہ اس کا حسن و جمال، نہ اس کے کچھ بھی نہیں. ایک عورت سے شادی اس بنا پہ کی جائے کہ وہ دیندار ہو، علم والی ہو، اللہ سے ڈرنے والی ہو، تقوی والی ہو، تو اس چیز کو اہمیت دینا ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سامان زندگی ہے اور دنیا کا بہترین سامان زندگی نیک عورت ہے. تو نیک عورت دنیا کا بہترین سامان ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث 1469 ہے. تو الحمدللہ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سب آیت اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ مشرک قوموں سے، یہ مشرک مرد ہو یا مشرک عورت ہو، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے. نکاح کی شرط ہی یہی ہے کہ ایمان لائے جائے. اور بچوں کو خاص کر کے سمجھانا ہے کہ ایک مشرک مرد سے جو لو میرج ہو جاتی ہے، آج کل لوگ کورٹ میرج کر لیتے ہیں جا کے، تو وہ کورٹ میرج کہاں ہوا، نکاح نہیں ہوا. اگر کورٹ میرج کر لیا تو وہ شادی نہیں ہوئی، وہ تو زنا ہو گیا نا. کورٹ میرج کر لیا، یہ کون سی شادی ہے؟ شریعت میں کہاں یہ شادی مانی جاتی ہے نا. شریعت میں تو قبول ہو، نکاح ہو، ولی ہو، گواہ ہو، مہر ہو، تب یہ نکاح کی جب 5 شرائط ہوتی ہیں، اعلان ہو، تب نکاح ہوتا ہے، ورنہ تو نکاح ہی نہیں ہوگا. اور جب نکاح نہیں ہوگا تو پھر آپ چاہے کورٹ میرج کر لیں، چاہے آپ کرسچن والی میرج کر لیں، چاہے آپ ہندو کا رسم و رواج سے میرج کر لیں، تو پھر وہ تو زنا ہو جائے گی نا. تو مشرک قوموں کے نہ مردوں سے نکاح ہو سکتا ہے نہ عورتوں سے. البتہ جو ہے جب انسان ایمان لے آئے، جب مسلمان ہو جائے، خالص اللہ کے خاطر وہ ایمان لے آئے، تو پھر اس کا نکاح ہو سکتا ہے. تبھی جو ہے ایمان والوں کا نکاح ایمان والی عورتوں سے ہو سکتا ہے، یا ایمان والی عورتوں کا نکاح ایمان والے مردوں سے ہو سکتا ہے. ایک مشرک مرد اور عورتوں سے نکاح نہ کرنے کا اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ شرط بتا دی، حتیٰ کہ وہ جب تک ایمان نہ لے آئے. اور وہ سب کیا ہے؟ اگر نکاح کرے گا ایسے میں کسی مشرک مرد یا مشرک عورت سے، تو پھر اس کا انجام بہت برا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ساری آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، تو پھر کیوں نہیں عقل سے کام لیتے؟ تم کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے؟ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ تو تم کو مغفرت اور بخشش کی طرف بلاتے ہیں، جنت کی طرف بلاتے ہیں، اپنے احکامات کھول کھول کر بیان کرتے تاکہ تم احکامات کو سمجھو، بات کو سمجھو. ہمیشہ بالکل اپوزٹ بات نہ لے لو اس کی کہ کیوں منع کیا، کس لیے منع کیا، کیا وجہ ہے. تو اسی لیے منع کیا گیا. اولئک یدعون الی النار، وہ آگ کی طرف لے جائیں گے، وہ جہنم کی طرف لے جائیں گے، وہ ایک حجت بن جائیں گے. اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر حجت بھی بنیں گے. آپ خود اللہ اللہ کر رہے ہیں اور سامنے ایک پوجا پاٹ چل رہا ہے، تو پھر کیا حشر ہوگا؟ وہ ایک حجت بنیں گے کہ اللہ اس نے مجھے آپ کے بارے میں نہیں بتایا، میرے ساتھ زندگی تو گزاری، اس نے مجھے بتایا نہیں، مجھے سمجھایا نہیں. مجھے سمجھاتا، مجھے بتاتا یا مجھے بتاتی تو میں بھی اللہ آپ کی عبادت کرتی، میں بھی عبادت کرتا اللہ آپ کا. تو یہ حجت بن جائیں گے نا. اور دوسری چیز یہ کہ خود بھی اپنا ایمان چلا جائے گا، خطرہ ہوتا ہے، ایمان جانے کا، خراب ہونے کا خطرہ ہے. تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان سے اگر جو ہے اللہ کے نافرمانی کر کے انسان ان سے شادی کر لے گا، ایک مشرک مرد سے یا مشرک عورت سے ایک انسان شادی کر لیتا ہے ایک مسلمان، تو بہت برے برے انجام ہیں. سب سے پہلا تو اللہ کی نافرمانی ہوگی، اور وہ شادی نہیں ہوگی، وہ زنا ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہے دنیا کی بھی ناکامیابیاں اور آخرت کی بھی ناکامیابیاں. دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد، دونوں جگہ بربادی ہے اس شخص کی. تو ایک چھوٹا سا ڈیسیزن اور کیا ہے، دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب. تو بہت محتاط رہیں، بہت الرٹ رہیں. خاص کر کے ہم سب کا کیا، ہم لوگ کی تو الحمدللہ شادیاں ہو گئی ہیں، لیکن ہمیں ضرورت ہے آج اسٹوڈنٹس کو بتانے کی، بچوں میں یہ بات پہنچانے کی، بچوں کو یہ آیات سے روبرو کرانے کی. اپنے جو بچے ہیں، اپنے بہن بھائی کے بچے ہیں، اپنے جو بھی بچے ہیں نا، کسی کے دل میں آپ کو نہیں پتہ کیا چل رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا. اب تو آج یہ انٹرنیٹ اور موبائلز کا زمانہ ہے، اور جو آج کل دوستیاں اور یہ سب کیا ہے، یہ بس بالکل
معمولی چیز ہے. ہر کسی کے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈس ہوتی ہیں. ان کو بچوں کو بتانا چاہیے, سمجھانا چاہیے. جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جو ہے وہ جو دھیرے دھیرے دوستیاں ہوتی ہیں وہ آگے نہ بڑھ جائیں, تو سوچ سمجھ کے دوستی بھی کریں, اور جب دوستی کریں تو خاص کر کے تو الرٹ رہیں, اور وہ دوستی کچھ اور نہ بنے, ورنہ کیا یہ انجام ہونے والا ہے. دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد, اور سب کچھ برباد ہو جائے گا ایک انسان کا. نہ وہ گھر کا رہے گا نہ وہ گھاٹ کا, سب کچھ تباہ برباد ہو جائے گا. ایک چھوٹا سا ڈیسیزن لینے سے سب کچھ خراب. اکثر دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہم سب کہ کافی لوگ ایسا پلاننگ کر رہے ہیں. کئی لوگوں نے انعام بھی کر رکھا ہے کہ آپ ایک ہندو ہے ایک مسلمان لڑکی سے اگر شادی کرتا ہے تو ہندو لڑکے کو 4 لاکھ دیے جائیں گے. اتنا انعام رکھا بھی گیا ہے. آپ دیکھیں کیوں یہ سب کر رہے ہیں نا, کیا وجہ ہے ان کو؟ کیا ان کی قوم میں کیا لڑکیاں نہیں ہیں؟ ان کے تو پلاننگ ہی بہت خطرناک ہے نا, اس لیے وہ یہ سب کر رہے ہیں. ہمیں یہ سب پلاننگ کرنے کو نہیں کہا گیا ہے. ہمیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے, بتایا ہے کہ تم بچو, تم نکاح میں نہ تم نکاح کرو, نہ تم نکاح کر کے اپنی عورتوں کو دو, کیونکہ دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے. اس سے بہتر تو تم یہ کہ تمہارے گھر میں جو نوکر یا نوکرانی ہے نا ان سے شادی کر لو. تمہارے گھر کے, تمہارے بزنس کے, تمہارے کوئی بھی فیکٹری ہے وہاں تمہارا کوئی نوکر یا نوکرانی نا, تم اس سے شادی کر لو. وہ ایمان والی اگر ہے, ایمان والا نوکر یا ایمان والی نوکرانی ہے, اس سے شادی کرنا بہتر ہے. ایک غریب, مطلب مثال یہ ہے کہ ایک بہت غریب ہے لیکن ایک ایمان والی تو ہے نا, اس سے شادی کر لیے. لیکن ایک بہت رچ پرسن ہے اور بہت مشرک ہے تو اس سے بچیے, اس سے شادی نہ کیجیے, کیونکہ وہ کیا کریں گے؟ اولئک یدعون الی النار, وہ آگ کی طرف لے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ تو تم کو اپنی جنت کی طرف بلاتے ہیں, مغفرت کی طرف بلاتے ہیں, تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ تم کو جنتوں میں پہنچا دے, تم کو معاف فرما دے, تمہاری بخشش فرما دے. اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی آیات کھول کھول کر بیان فرمائی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو, تاکہ تم اس سے عبرت حاصل کر سکو. بہت خوبصورت آیت ہے, بہت ہی پیاری آیت مجھے یہ لگتی ہے, اور آج ضرورت ہے اس آیت کو عام کرنے کی. آج بہت معاشرے میں خرابیاں پھیل چکی ہیں. دشمنان اسلام بہت کوشش کر رہے ہیں کسی طرح سے اسلام کو نیچا کر دیں, اسلام کی جو بہترین خواتین ہیں ان کو ناپاک کر دیں. تو ناپاک کے مطلب کیا ہے؟ ایک پاک جب ہی ہوتا ہے نا جب وہ ایمان والا ہوتا ہے, اور ناپاک کون ہوتا ہے؟ جو بت پرستش کرنے والا ہوتا ہے, جو شرک کرنے والا ہوتا ہے. تو سارے دشمنان اسلام کی یہی آج پلاننگ ہے کہ خاتون اسلام کو آج ناپاک کر دیا جائے. بڑے بڑے ان کے انعام بھی دیتے ہیں اور بہت کچھ دیتے ہیں, جابس بھی دیتے ہیں, واللہ عالم کیا کیا دیتے ہیں. تو آج بچیوں کو, بچوں کو, بیٹوں کو, بیٹیوں کو, سب کو یہ آیت, خاص کر کے یہ آیت بہت زیادہ بتانے والی ہے, سمجھانے والی ہے. ایک ایک آیت بچوں کو کھول کے دکھانے والی, بیٹا دیکھیں یہ لفظ کے یہ معنی ہیں, اس کی آیت کے یہ لفظ کا یہ ترجمہ ہے, اس کی بات یہ ہے, یہاں پہ یہ آیت کے معنی مفہوم ہیں. بیٹا دیکھیے, کبھی بھی آپ ایسا مت کریے گا. یا آپ کا کوئی دوست ہو, دوست کے بارے میں کہہ دیں, ڈائریکٹلی تو کسی بچے سے ہم نہیں کہہ سکتے نا. آپ اس سے کہیں کہ کوئی بھی دوست ہو بیٹا, اس کو بھی اسی طرح سے کہیے. آپ کا کوئی جاننے والا عزیزی دوست ہو نا, اس کو بھی اسی طرح آپ سمجھائیں. اس طرح سے آپ نے بچے سے بھی کہہ دیا, اور اس کی ہو سکتا ہے کوئی دوست ہو تو اس کے تک بھی یہ بات پہنچ جائے گی. آیت 222 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِّرِينَ. اور وہ تجھ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں, کہہ دیجئے کہ وہ تو ایک طرح کی گندگی ہے, سو حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو, ان کے قریب بھی نہ جانا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. پھر جب وہ غسل کر لیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں, اور ان سے محبت کرتا ہے جو بہت پاک رہنے والے ہیں. اس جگہ پہ محید یعنی کہ حیض کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو ایک حیض
مینسس پیریڈ کیا ہے؟ دراصل ایک 6 دن یا 7 دن کا ایسا بیماری ہے چھوٹی سی، جسے ہر عورت کو آتی ہے۔ بلوغت کے بعد جب عورت کو ایام ماہواری میں جو خون آتا ہے اسے حیض کہتے ہیں، پیریڈ کہتے ہیں، کچھ لوگ مینسس کہتے ہیں۔ حیض کے ایام میں عورت کے لیے نماز معاف ہے اور روزے رکھنا منع ہے، باقی دنوں میں وہ گنتی پوری کرے۔ تاہم روزوں کی قضا بعد میں ضروری ہے، اور اس حالت میں مرد کے لیے عورت سے ہم بستری منع ہے۔ البتہ بوسہ کنار جائز ہے۔ عورت ان دنوں میں کھانا پکانا اور دیگر گھر کا سارے کام کر سکتی ہے، لیکن اس معاملے میں یہودی اور نصارہ نے بہت زیادہ اسراف اور تفریط سے کام لیا۔ یہود میں جب عورت کو مینسس یا پیریڈز آتے تھے تو وہ عورتوں کو گھر سے ہی نکال دیتے تھے، اور چاہے وہ کوئی بھی ہو، ان کی ماں ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، بہن ہو، کوئی بھی۔ اور انہوں نے اپنے یہاں اپنے محلوں میں ایک بڑا سا ہال بنا رکھا تھا۔ اس ہال میں وہ جتنی بھی ایسی خواتین تھیں جن کو مینسس آ رہے ہوتے ہیں، وہ جا کے اسی ہال میں وہ ٹائم اپنا دن گزارے۔ وہ ہال بہت زیادہ گندے رہتے تھے، اور اس طرح سے جو حیض والی عورتیں ہیں ان کو وہاں بھیج دیا جاتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو ان کو گندگی لگی ہے یہ بہت ہی زیادہ گندگی ہے، جو یہ حیض ہے یہ بہت زیادہ نفاس، بہت زیادہ گندگی، چھوا چھوت سمجھتے تھے۔ وہ پوری عورت کو ہی ناپاک سمجھتے تھے، پورے عورت کے وجود کو ناپاک سمجھتے تھے۔ اسی لیے وہ نہ تو کوئی گھر کا کھانا پینا پکانا اور نہ کوئی سامان کچھ بھی ٹچ نہیں کرنے دیتے تھے، اور وہ ہالز جو الگ بڑے بڑے محلے میں بنا رکھے ہوتے تھے انہوں نے، وہاں اپنی عورتوں کو بھیج دیتے تھے، تو وہاں وہ عورتیں جا کے اکٹھا رہتی تھیں 6-7 دن 8 دن، بہت گندگی میں بہت بری طرح سے وہ زندگی اپنی گزارتی تھیں۔ اس طرح سے یہ یہود نے اپنی عورتوں سے اس طرح سے ویوہار کیا، اور اسی طرح سے پھر اس کے اپوزٹ نصارہ کرسچن نے کیا کیا؟ انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی مینسس پیریڈز کی، انہوں نے اس چیز کا لحاظ نہیں رکھا، اور انہوں نے مینسس کی حالت میں عورتوں سے انٹرکورس کیے، مباشرت کی، کوئی پرہیز نہیں تھا۔ ہر طرح سے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا، یہاں تک کہ انہوں نے حد سے تجاوز بھی کیا، اور 7-8 دن جو ہوتے اس میں مرد عورت کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے وہ بھی انہوں نے قائم کر لیا۔ اسلام نے درمیانہ نقطہ نظر دیا ہے کہ عورت انسان ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، اس کو انسان سمجھ کے اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ وہ 6-7 دن برداشت کر رہی ہے، تم بھی برداشت کرو، تم بھی صبر کرو، مینسس کی تکلیف پر تم بھی صبر کرو۔ عورت کو اپنے گھر میں ہی رکھو، باہر اور دوسری جگہ اس کو بھگانے ہٹانے کی ضرورت نہیں، ایسی کوئی گندگی نہیں ہے۔ وہ فی المحید آیا ہے، محید یعنی کہ ایک وہ بیماری ہے، بیماری ہوتی ہے نا ایک عورت کو، جب اس کو پیریڈز ہوتے ہیں تو 1-2 دن تو کافی بچوں کے یا لڑکیوں کے یا عورتوں کے تکلیف ہوتی ہے، کسی کے پیروں میں درد ہے، کسی کے پیٹ میں درد ہے، کسی کے اپکائی آ رہی ہے، 2-3 دن بہت مشقت بھرے اور پرابلمس والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے کہ فی المحید ہے، ان المحید فی المحید، یعنی کہ ایک ایسی وہ تو بیماری ہے، گندگی ہے، بیماری ہے۔ اس کو بتایا ہے مفسرین نے کہ یہ تو گندگی ہے، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کو بیماری بھی کہتے ہیں، ایک تو اذیت ہے، کل ہوا اذا، وہ تو ایک اذیت ہے۔ فاعتزلوا، بس الگ رہو، اور النساء عورتوں سے فی المحید ایام حیض کے دنوں میں۔ تو یہاں پہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان سے مباشرت نہیں کرنا ہے، فاعتزلوا نساء یعنی کہ ان سے علیحدگی نہیں کرنا ہے، جیسے علماء یہود نے کیا، علیحدہ ہو گیا اور ان کو الگ چھوڑ دیا، ایسا علیحدہ نہیں کہا جا رہا ہے۔ علیحدگی سے یہاں مراد اس طرح کی علیحدگی ہے کہ ان سے مباشرت نہیں کرنا ہے۔ مرد شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے وہ نہیں قائم ہو سکتا ہے، جسمانی تعلق نہیں قائم ہو سکتا ہے، باقی سب کچھ ہو سکتا ہے، ساتھ لیٹ بیٹھ سکتے ہیں، کھا پکا سکتے ہیں، کچن کے کام کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتا ہے انسان۔
یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن المحید، حیض کے بارے میں۔ تو یہاں پہ سوال کرنے والے دراصل صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سوال کرتے ہیں آپ سے، حیض کا حکم دریافت کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ وہ تو کیا ہے، ایک گندگی ہے، ایک ایسا بیماری ہے، تو اس میں قل ہوا اذن، وہ تو ایک اذیت بھی ہے، ایک گندگی ہے اور وہ ایک اذیت بھی ہے۔ فاعتزلوا علی النساء فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوہن۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب عورت کے ایام حیض شروع ہو جائے تو یہودی نہ ان کے ساتھ کھاتے تھے نہ پیتے تھے اور نہ گھروں میں ان سے میل جول رکھتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ وہ تجھ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ وہ تو ایک طرح کی گندگی ہے، سو حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ اس طرح یہ پوری آیت نازل ہوئی اس پر انہی کے سوال کے جواب میں، اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو یہ سوال کرنے والے صحابہ تھے جو کنفیوز تھے، تو وہ سوچتے تھے کہ ہم اپنی عورتوں سے کس طرح سے معاملات رکھیں، تو اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ان کے لیے اور ان کا جواب دیا کہ ان کو بس کیا کرنا ہے، یہ تو گندگی ہے، ان سے بس 6-7 دن 8 دن جو بھی ہے جسمانی تعلق نہیں قائم کرنا ہے، باقی وہ پھر جیسے ایک رہتے ہیں انسان کی طرح، پھر جیسے عام دنوں میں رہتے ہیں ویسے ہی رہیں، بس ان سے انٹر کورس نہیں کرنا ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو کنگھی کر دیتی تھی، حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔ اسی طرح آپ میری گود میں سر رکھ کر قرآن مجید کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے اور میں حائضہ ہوتی تھی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، 695 اس کا نمبر ہے۔ اسی طرح سے سیدنا عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں کوئی مشروب پیتی اور میں حائضہ یعنی کہ وہ خاص دنوں میں ہوتی، پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برتن دے دیتی تو آپ بھی وہیں سے نوش فرماتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا تھا، اور میں ہڈی کے گوشت کھاتی اور میں خاص ایام میں ہوتی تھی، پھر یہ ہڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تھی تو آپ بھی وہیں سے گوشت کھاتے تھے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا تھا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، 300 اس کا نمبر ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا کوئی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو بس بیماری ہے، جیسے یہود نے کیا نا، تمہیں ویسا نہیں کرنا ہے، عورتوں کے ساتھ مس بیہیویئر نہیں کرنا ہے کہ تم نے بھی ایسے ہی کیا، اٹھا کے ان کو کنارے پھینک دیا، نہیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ حیض تو بس بیماری ہے، بس ان سے ایک کام نہیں کرنا ہے، بس مباشرت۔ اور ایام حیض میں خاص کر کے انسان 4 کام نہیں کر سکتا ہے، طواف نہیں کر سکتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، مباشرت نہیں کر سکتا ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ یہ 4 کام نہیں کر سکتا ہے، باقی سارے کام کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یہ چیز تو اللہ نے بنات آدم کے لیے مقدر کر دی ہے، لہٰذا تم وہ تمام کام کرو جو حاجی کرتا ہے، سوائے اس کے کہ جب تک پاک نہ ہو جاؤ، کعبہ کا طواف نہ کرو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، 305۔ یعنی کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پہ گئی تھی تو وہ حج کے ٹائم پر ہی وہ پیریڈ سے ہو گئی تھی، مینسز آ گیا تھا ان کو، تو وہ رونے لگی۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طرح سے سارے کام کرو، بس طواف نہیں کر سکتی ہو۔ مینا میں جاؤ، مزدلفہ میں جاؤ، عرفات میں جاؤ، اور جو ہے جمرات میں جاؤ، سارے کام سارے ارکان کرنے ہیں، اور جب طواف جب کریں گے جب وہ پاک ہو جائیں گے۔ تو اگر کوئی بائی چانس کسی کے حج کے ٹائم پہ حج اکبر ہوتا ہے نا، تو اس ٹائم پہ بھی اگر کسی کی خواتین کے آ جاتا ہے تو پھر وہ طواف اس کے بعد کرے، باقی سارے ارکان وہ ادا کرے گی۔
فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اور تم عورتوں کے قریب بھی نہ جانا یہاں تک کہ وہ حیض کی حالت میں ہوں۔ تو اس سے ریلیٹڈ بہت ساری حدیثیں ہیں، یعنی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حیض کی حالت میں بیوی کے پاس جائے تو وہ 1 دینار یا نصف دینار کا صدقہ کرے۔ یہ ابو داؤد 2168، ابن ماجہ 640، نسائی 290، ترمذی 136، تمام حدیثوں میں یعنی کہ متفق علیہ یہ حدیث ہے۔ تو اگر کوئی شخص حالت حیض میں بیوی سے مباشرت کرتا ہے تو اس کو 1 دینار یا نصف دینار دینا ہوگا۔ تو یہ 1 دینار یا نصف دینار کب کیا کنڈیشن ہے، کیا سچویشن ہے، اس کے بارے میں بھی ہم حدیث سے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اگر خون کے دنوں میں مباشرت کی ہو تو 1 دینار کا صدقہ کریں، اور اگر خون رک جانے کے دنوں میں مباشرت کی ہے تو آدھا دینار صدقہ کریں۔ یہ ابو داؤد حدیث نمبر 2169 ہے۔ تو بہت بڑی قیمت ہے، اور 1 دینار کی آج کل کے دور میں قیمت 50,000 ہے، اور نصف دینار 25,000۔ تو کتنی بڑی قیمت ہے، اس کو پھر صدقہ کرنا ہے۔ یعنی ایک اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے احکامات کے خلاف جب کوئی کام کرتا ہے تو پھر اس کو ویسے ہی اس کو کفارہ بھی دینا ہوتا ہے، یہ کفارہ ہے اس کا۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب بھی نہ جانا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر جب وہ پاک ہو جائے تو آؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی اللہ نے جہاں سے تمہیں حکم دیا ہے وہاں سے آؤ۔ جو طریقہ یعنی کہ اولاد جو انسان کی آدم کی اولاد نسل انسان کی جہاں سے وقع ہوتی ہے، یعنی کہ ایک نسل آگے بڑھتی ہے جس مقام سے، وہاں سے آؤ، دوبر سے تمہیں نہیں آنا ہے۔ جو عمل قوم لوط کرتا تھا نا، وہ تمہیں نہیں کرنا ہے اپنی عورت سے، وہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ملعون ہے جو عورت کے پاس اس کی دبر میں جائے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث 2162 ہے۔ تو انسان کو اپنی عورت کے پاس جانا ہے اس جہاں سے جو حلال ہے، جو حرام ہے وہاں پہ نہیں جانا ہے۔ حرام جگہ پہ جانے پر بہت بڑا ملعون ہے، لعنت کی گئی اس پہ، کبیرہ گناہ ہے، عمل قوم لوط ہے، وہ کام نہیں کرنا ہے۔ جب پاک ہو جائے عورت تو اس کے پاس جاؤ، اور جہاں سے اللہ نے حکم دیا وہاں سے جاؤ، جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور پوزیشن چاہے کوئی بھی ہو، جگہ تو وہی ہو لیکن پوزیشن کوئی بھی انسان چینج کر سکتا ہے اپنی۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ محبت کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو اور توبہ کرنے والوں کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کو، پاک صاف رہنے والوں کو۔ آیت 203، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، سو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے آگے سامان بھیج دو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو یقیناً تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہی وہ آیت ہے جس کے بارے میں لوگ بہت زیادہ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، کجی تلاشتے ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں، خاص کر کے خواتین۔ وہ کہتی ہیں آیت سمجھتی تو ہے نہیں، اور انسان کو عقل و شعور تو ہوتا نہیں ہے، نہ آیت کو تدبر کیا، نہ اس کو سمجھا، نہ اس کو پڑھا، اور بس آیت کو اٹھایا اور اس پہ نکل پڑے اعتراضات کرنے، بڑے بڑے جلوس اور جو ہے کے خلاف مارچ پاسٹ کیا، آیتوں کے خلاف۔ بہت خوبصورت آیت ہے، اور ایک خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے یہ آیت، لیکن جو سمجھ نہیں پاتے ہیں، جو جاہلانہ طرح کے لوگ ہوتے ہیں، سیدھے سیدھے آیت کو پڑھتے ہیں، ان کو سمجھ میں چیزیں آتی نہیں ہیں، اور وہ لوگ اعتراضات کرتے ہیں اس طرح کی آیتوں پہ۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو کھیت سے تشبیہ دی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک کسان جو ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ ایک محبت اس کو کس چیز سے ہوتی ہے نا؟ کھیت، اپنی جو ہے اس کا کھیت ہوتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے، اور وہ اس کھیت کو صبح شام نہارتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، رات دن اپنی لگاتا ہے۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عورت کو کھیتی سے تشبیہ دی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ اگر عورت کو پیٹ کے بل لٹا کر انٹرکورس کیا جائے تو بچہ بھیگا پیدا ہوتا ہے، تو اس کی تردید میں کہا جا رہا ہے کہ مباشرت سامنے، یعنی کہ جس پوزیشن میں چاہے تم کرو، لیکن جو حلال جگہ ہے نا وہاں سے کرو، چاہے پوزیشن بدل لے انسان، کبھی کبھی کوئی کسی کو پرابلم ہوتی ہے تو کوئی بھی صورت ہو لیکن حلال طریقہ ہو، حرام نہیں۔ تو اس پہ وہ لوگ اعتراضات کرتے تھے کہ پیٹ کے بل کیا ہے تو لڑکا بھینگا ہوگا، اس طرح سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ، کہ تم آؤ اپنی عورتوں کے پاس جیسے تم دل چاہے تم اس طرح سے آؤ۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور تم آگے بھیجو گے اپنی نفسوں کے لیے بھیجو گے، یعنی کہ تمہارا ارادہ کیا تھا؟ صرف انجوائمنٹ نہیں تھا، تمہارا ارادہ یہ ہے کہ آگے کیا ہے، نسل انسان کی واقع ہے۔ آج شادیاں ہوتی ہیں، لوگ 5-5 سال کی فیملی پلاننگ کر لیتے ہیں کہ ہمیں 5 سال تک ہمیں انجوائمنٹ کرنا ہے، گھومنا ہے، پھرنا ہے، رہنا ہے، کھانا پینا ہے، بس ہمیں بچے یا فیملی نہیں چاہیے بھی ہمیں۔ اور طرح طرح کے لوگ گولیاں اور ٹیبلٹس اور پتہ نہیں کیا کیا کروا لیتے ہیں، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ انسان اولاد کے لیے ترستا ہے، اس کو اولاد نہیں ہوتی ہے، پھر وہ در بھٹک کر عاجز ہو جاتا ہے، ڈاکٹروں سے علاج کرا کے عاجز ہو جاتا ہے، پھر غیر اللہ کے آستانوں پہ بھی چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جب وقت تھا تو اس نعمت کی اس نے قدر نہیں کی نا، اس لیے۔ تو جیسے ہی اللہ دے تو فوراً انسان کو لے لینا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آنکھوں دیکھے واقعات بتا رہے ہیں، 5-5 سال 6-6 سال فیملی پلاننگ کی ہوئی تھے، پھر وہ وقت آیا اور ایسا وقت آیا کہ اولاد ہی نہیں ہو رہی، ہوئی بڑی مشکلوں سے، بڑی محنتوں سے، تو پھر ایک اولاد ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ نے نعمت دی تھی نا، جب اللہ دینا چاہ رہے تھے تو لوگوں نے گولیاں کھا لی، ٹیبلٹس کھا لی، فیملی پلاننگز کی، 5 سال 6 سال 7 سال گھومنا ہے، پھرنا ہے، بس ایسی زندگی گزارنی ہے، بھی کوئی بچہ نہیں چاہیے۔ بچے کو سمجھتے ہیں اپنی میرے پیروں کی زنجیریں ہیں اور جو جکڑ گئی ہیں، پھر ہماری زندگی اس کے بعد ختم ہی ہو جاتی ہے نا، ایسے لوگوں کی سوچ ہے۔ لیکن اولاد کیا ہے؟ ایک ماں باپ کے لیے تو صدقہ جاریہ ہے، وہ تو اگر اولاد کی بہترین تربیت کیا جائے، بہترین اس کو پرورش دی جائے تو وہ اولاد کیا ہو جائے گی؟ صدقہ جاریہ۔ ایک اولاد سے کتنی، اگر آگے چل کے ہو سکتا ہے 5 ہو، 10 ہو، 25 ہو، ایک کے کتنے ہو جاتے ہیں۔ ایک آپ دیکھیں پیڑ کیا ہوتا ہے، ایک بیج ڈالا گیا، ایک پیڑ نکل آیا، اس کی کتنی شاخیں ہوئیں، اور پھر شاخوں سے کتنے فروٹس نکلے، اور پھر فروٹ سے کتنے سارے بیج نکلے، بے حساب ہو گئے نا۔ ایک سے کتنے ہوئے؟ بے حساب۔ اسی طرح سے ایک اولاد سے نہ جانے کتنی نسلیں آگے تیار ہوں، اور ان میں سے نہ جانے کون ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ لیکن جب انسان اس کو روک تھام کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کو ابالٹ کرا دیتا ہے، تو پھر وہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عورت کو کہ نساءکم حرث لکم، عورتیں تو تمہارے لیے کھیتی ہیں، یہ عورتیں تمہارے لیے کھیت ہیں۔ یہ کوئی اعتراضاتاً بات نہیں ہے، تو بہت خوبصورت ہی تشبیہ دی گئی عورتوں کی۔ ایک کسان اپنی کھیت سے بہت محبت کرتا ہے نا، تو عورتوں کو کھیت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آپ نے کبھی سرسوں کا کھیت لہلاتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ نے کبھی گیہوں کا کھیت لہلاتے ہوئے دیکھا ہے؟ بہت خوبصورت لگتا ہے نا، کتنا پیارا لگتا ہے، جی چاہتا ہے بس اس کو نہارتے رہو۔ تو ایک کسان کی وہ کمائی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے اس کا، اسی کے لیے وہ زندہ رہتا ہے، اسی کے لیے وہ مرتا ہے، اسی کا سب کچھ ہوتا ہے وہ کھیت۔ اگر خدا نخواستہ کھیت کو کچھ ہو جاتا ہے تو کیا دیکھا آپ نے؟ بہت سے لوگ ایسے بھی جو ہوتے ہیں نا سوسائڈ کر لیتے ہیں، کیونکہ کھیت ختم ہو گیا نا اس کا۔ تو سوسائڈ کرنے کو نہیں کہا جا رہا ہے، بس ایک بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک کسان کا سب کچھ ہوتا ہے کھیت، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ عورت کو کہا ہے کھیت، اور شوہر کی تشبیہ کس سے دی گئی؟ کسان سے۔
شوہر کسان ہے، عورت کھیت ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے ضرورت مند ہیں اور بہت ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے تو اپنی کھیتوں میں آؤ، جہاں سے تم چاہتے ہو اس طریقے سے آؤ، لیکن کیا ہے طریقہ؟ حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے، عمل قوم لوط نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تو کیا ہے؟ وہ تو ایک ملعون رستہ ہے، حرام رستہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو تم آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے وہ تم پالو گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ، کہ تم بے شک اسی سے ملاقات کرنے والے ہو۔ اور خوشخبری ہے ان سب کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، جو ایمان لے آئے، جو مان گئے، ان سب کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ علی بن طلق بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی دبروں میں مباشرت سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے آر نہیں کرتا ہے، یعنی کہ ایک حقیقی بات، ایک سچ بات بیان کرنے میں کسی طرح کی کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے۔ تو دین میں، شریعت میں احکامات اگر کوئی بیان ہو رہے ہیں تو وہ اس میں شرم اور کسی طرح کی آر نہیں محسوس ہونی چاہیے۔ جو دبر ہوتی ہے وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے انسان کا جو ٹوائلٹ ہوتی ہے، وہ پخانے کے مقام کو دبر کہتے ہیں، تو اس جگہ پہ نہیں جا سکتا انسان، وہ حرام جگہ ہے۔ اور یہ جو حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے یہ ترمذی کی حدیث ہے 1164۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت کا ارادہ کرے اور یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام سے اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا، اور جو اولاد تو ہمیں عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے بچا۔ چنانچہ اس صحبت کے نتیجے میں اگر ان کے یہاں اولاد پیدا ہوئی تو شیطان اسے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ بخاری کی حدیث 7394 ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جمع کرے پھر اس وقت دوبارہ جمع کرے تو ان دونوں کے درمیان وضو کر لے۔ یہ مسلم کی حدیث 308 ہے۔ یہ اللہ کے احکامات ہیں شریعت کے، اس میں ہمیں پڑھنے پڑھانے میں کسی طرح کی شرم نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی آر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایک نہ ایک وقت تو ہم سب پہ آنے والا ہے، اور یہ احکامات ہی کچھ ہمیں معلوم ہونے چاہیے اچھی طریقے سے، اور بچوں کو بھی اس بارے میں تعلیم ہونی چاہیے تھوڑی بہت۔ اور آج دیکھیں، آج مسلمانوں نے اتنی شرم کی نا، لیکن آج دیکھیں آج اسکولوں میں بچے یہی پڑھائی کر رہے ہیں۔ ایک سائنس والے بچے کو ہر بات معلوم ہے، 6 7ویں کلاس میں یہ سب بچے وہ یوں ہی پڑھتے ہیں، ان کو سب پتہ ہے۔ ہم سمجھتے نہیں ان کو یہ مت بتائیں، وہ مت بتائیں، وہ مت بتائیں، لیکن آج بچوں کو اوروں نے سب کچھ بتا دیا۔ آج ہم مسلمان کیا کرتے رہ گئے؟ شرم ہی کرتے رہ گئے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ گناہ، گمراہی۔ تو بچوں کو بتائیں، اور ایک حد تک بتائیں، ایک لمٹ ہوتی ہے نا، ماں باپ بھی ایک لمٹ میں ہی بتا سکتے ہیں، تو سامنے آیات تو جو بالکل واضح ہیں نا ان کو بتانا ہے، اور جو شادی شدہ بچے ہیں ان کو بھی بتائیں، ان کو بھی بات پہنچائیں۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، یعنی اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو۔ نیک اولاد انسان کا بہترین سرمایہ ہوتی ہے نا، اور بیوی کے صحبت کے وقت نیک اولاد کے جو حاصل ہوتی ہے وہ بھی کیا ہے؟ اسی میں شامل ہے۔ بیوی سے صحبت کے وقت نیک اولاد کے حصول کی نیت بھی اسی میں شامل ہے، کہ انسان اس لیے صحبت کرے کہ ہمیں ایک ایسی اولاد ملے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، میاں بیوی کے باہمی معاملات میں اگر کوئی زیادتی ہو تو نہ کوئی گواہ ہوتا ہو، نہ کوئی دخل ہو، مگر اللہ سے ملاقات تو یقینی ہے نا، اسی لیے اس سے ڈرتے رہا کرو۔ یعنی انسان اپنے ایک روم میں بند ہے، وہ سوچ رہا ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں جان رہا ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ تو بیوی کو اس کے حقوق ادا کرنے ہیں، اور اس طریقے سے آنا ہے جس طرح سے ہمیں اسلام نے اجازت دی ہے۔ تو یہ خاص آیات تھیں آج کی،
اور شادی سے ریلیٹڈ تھی تینوں آیتیں۔ شادی کن سے کرنی ہے؟ آیت نمبر 221 میں بتایا گیا۔ شادی کے بعد کیسے رہنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، آیت نمبر 222 میں بتایا گیا۔ اور پھر شادی کا رزلٹ کیا ہونا چاہیے، اور بہترین اولاد پانے کے لیے اور بہترین نسل اور بہترین ہمیں جو نیت ہوتی ہے نا، نسل انسانی کی وقع، اولاد حاصل کرنا، تو آیت نمبر 223 میں بتایا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج ہماری کلاس مکمل ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔